اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آپ کا جو سبق ہے وہ ہے مضمون آپ کا اردو، اور سبق آپ کا ہے اسلام منظر، اس کے لفظی معنی پہ جھوٹی منظر، اور صنف جو عابدی ہے انگریزی زبان میں اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے جس نے اس کو تصنیف کیا ہے، اس عابدی کو لکھا ہے قدرت اللہ شہاب ہے۔ قدرت اللہ اللہ کی قدرت، اچھا، اور کا اضافی آئے گا۔ شہاب کا مطلب ہے چمکتا ہوا، یا آسمان سے جو ستارہ جو ہے وہ اس طرح چمکتا ہوا نیچے زمین کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں شہاب۔ اچھا، تو کلاس پچھلے اور داخل جو ہے شہاب نامہ اس کی کتاب ہے، یہ CSS افیسر تھا، CSP افیسر اس کو کہتے ہیں، یہ CSP افیسر تھا، اور یہ پاکستان کے مختلف صدور کے ساتھ، یعنی ایوب خان کے ساتھ بھی رہا، اور یحییٰ خان کے دور میں اس نے استعفیٰ دے دیا تھا اپنی نوکری سے، اور یہ جو اپنی کتاب میں حج پر جو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں جاتے ہوئے اس سفر کے بارے میں، جہاں سے اس کا سفر شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر حج کر کے واپس کراچی آنے تک جو حالات ہیں اس سبق کے اندر کلاس بیان کیے ہیں، اور بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں تو کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے، اس سے بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہاب نامہ اگر لیں تو آپ کو معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی یہ کتاب، اور آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ تو یہاں پر جو چھوڑا تھا جہاں سے، تو یہ جب پہنچ جاتے ہیں مکہ معظمہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں جو ان کا معلم ہے، استاد جو ہے جو ان کو حج کے دوران مناسک حج کے بارے میں بتائے گا، اور دعائیں بتائے گا کہ یہاں فلاں یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ دعائیں کرنی ہیں، یاد کروائے گا۔ اس کا بیٹا جو ہے اس کو ایک نالے کے کنارے لے کر چلا جاتا ہے، اور اس نے اس گروپ انگریزی زبان کا لفظ کلاس اس کو کہتے ہیں ٹولی یا جماعت، تو اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اور 30-35 گز زمین جو ہے اس کی ایک حدود مقرر کر کے وہاں ان کو کہتا ہے کہ یہاں یہ تمہاری رہائش گاہ ہے، ادھر اپنے خیمے لگا دو اور یہاں پر آپ کو رہنا ہوگا۔ تو وہاں سے کچھ لوگ چادر بچھا کر جب ریسٹ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، لیٹنے کا، تو یہ ان کو ڈھانٹتا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ، تاکہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو لے جا کر عمرہ کرا دوں۔ عمرے کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا تھا پچھلے لیکچر میں۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر افسر انتظار کرتے ہیں، یعنی بڑی مشکل سے تیز ہم نے وضو کیا، اور معلم کے بیٹے میں انتظار میں بیٹھ گئے کہ آئے گا اور ہمیں عمرہ کرانے کے لیے لے جائے گا۔ انتظار چونکہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، عربی کی ایک کہاوت ہے، ضرب المثل ہے، پروورب ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار کی تکلیف کی موت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو انتظار میں بیٹھ گئے، لیکن وہ جو ہے وہ 2.5-3 گھنٹے کے بعد وہ آیا، اور پھر ہم 20-25 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف چل نکلا عمرہ کرانے کے لیے۔ ساتھ ہم جا رہے تھے، ساتھ تلبیہ ہم پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچھا، وہاں جب پہنچتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے عمرہ کیا، اور نماز فجر کے بعد ایک سکون وہاں ہم نے عمرہ ادا کر دیا۔ نماز فجر کے بعد میں خانہ کعبہ کے اندر ایک پلر کے ساتھ، ستون کا لفظ اس نے استعمال کیا، انگلش زبان میں اس کو کہتے ہیں پلر، تو ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ٹیک لگانا سہارا، ستون کہتے ہیں کلاس پلر، اور ٹیک سہارا۔ فجر کی نماز فجر کی نماز مرکب اضافی کے بعد، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ایک ستون کے ساتھ سہارا لے کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ابھی چند ہی سطر کی جمع ستون بھی ہوتی ہے، سطریں بھی ہوتی ہے، پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے۔ نیند کی وجہ سے اگر کسی آدمی کا سر بار بار کسی چیز کے ساتھ جا کر لگنے کا اندیشہ ہو، یا بار بار آگے
زیادہ نیند مجھے آنے لگی، میں آؤٹ آف کنٹرول ہوگی میری نیند۔ میں نے قرآن شریف رکھا، میں نے قرآن شریف مرکب توصیف ہی ہے، قرآن شریف جو ہے صفت ہے اور قرآن موصوف ہے۔ میں نے قرآن شریف رکھ دیا اور چاہا کہ جاؤں اور اپنی رہائش گاہ پر جا کے سو جاؤں۔ باہر آ کر ڈھونڈتا بڑی مشکل سے، کیونکہ وہاں پر اپنی رہائش گاہ کو بھی ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ اس نے پھر بڑی مشکل سے اپنی وہ جائے کیا رہنے کی جگہ، مرکب اضافی رہائش کی جگہ کو بڑی مشکل سے اس نے ڈھونڈا۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر سو رہے تھے۔ میں اپنی جب رہائش گاہ پر آیا تو دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ جو لوگ ادھر 20-25 رہ رہے تھے، کئی جو میرے ساتھی تھے احرام کھول کر، یعنی وہ لباس جو حاجی حج کے دوران پہنتے ہیں اس کو کھول کر جو ہے نیند کے مزے رہ رہے تھے۔ نالے کے کنارے میرے بالکل قریب بہاولپور کے خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ نالے کے کنارے جو ہے بہاولپور کا ایک خاندان جو تھا وہ رہائش پذیر تھا۔ اچھا، یہ اس کا بھی، اس خاندان کے بارے میں بھی کلاس آپ کو میں نے ساری بات بتائی ہوئی ہے، آگے چلیں گے۔ مینا کے لیے روانگی کے دن معلم نے انتظام تو 3 بسوں کا کیا تھا۔ مینا مکہ معظمہ کے قریب ایک مقام جو پہاڑوں میں واقع ہے اور جہاں حاجی 10 سے 12 ذوالحجہ تک قربانی کرتے ہیں، اس کو مینا کہتے ہیں۔ مینا وہ خیمہ بستی جو مکہ کے مشرق میں 7 سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے راستے میں آتی ہے، یہ 20 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے 3 بسوں کا، اس محلم نے، ہمارے استاد نے، عبدالرزاق محبوب نے 3 بسوں کا انتظام کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے بھی اب تک صرف 1 بس ملی تھی، یعنی 3 بسیں مل نہیں سکیں، 1 ہی بس ملی تھی۔ میسر کا لفظ استعمال کیے، میسر ملی تھی۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے تھے وہ انہوں نے ٹیکسی کرایہ پہ لے لی، اور باقی حضرات، باقی لوگ پیدل پاؤں کے بل مینا کو روانہ ہو گئے۔ نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چل پڑے۔ نالے کے کنارے جو میرے ساتھ میرے ساتھی رہ رہے تھے وہ بھی بڑی خوشی خوشی سے کہہ رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں۔ میرے ساتھ جو پیدل چل پڑے۔ یہ ہے امدادی ہے، چل پڑے، اٹھ بیٹھے، روٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ امدادی افعال کو کہتے ہیں، امدادی فعل، جمع افعال ہے، یہ 3 ہیں۔ چل اصل فعل ہے اور پڑھے امدادی فعل ہے، اٹھ اصل فعل ہے اور بیٹھے امدادی فعل ہے۔ کلاس روٹ اصل فعل ہے اور یہ امدادی فعل ہے، امدادی فعل۔ تو یہ 3 افعال، 3 میں نے امدادی فعل کی آپ کو مثالیں بتائیں۔ میں بھی ان کے کمرہ ہو گیا، میں بھی ان کے ساتھ مینا کی طرف پیدل چل پڑا۔ شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے، شہر سے نکلے اور کھلی سڑک پر جب ہم پہنچے تو احرام پوش، احرام پہنے ہوئے مخلوق خلق دنیا کائنات، یعنی لوگوں کا ہجوم، بہت زیادہ لوگ کا ایک جمع وفیر ہجوم، اچھی خاصی تعداد میں لوگ، حاجی لوگ، سیلاب کی لہروں کی طرح، جس طرح سیلاب کی موجیں جو ہیں چلتی نظر آتی ہیں، یہ بھی سیلاب کی موجوں کی طرح پاک پیادہ پاؤں کے بل رواں تھا، تیزی سے چل رہا تھا۔ پاک پیادہ پاؤں کے بل رواں دوا تیزی سے چل رہا تھا۔ کس کی طرف؟ مینا کی طرف، رواں دوا تھا۔ ان کے درمیان، اس ہجوم کے درمیان میں، ان لوگوں کی اس بھیڑ کے اس رش کے درمیان
کس زبان کا لفظ ہے؟ انگلش کا. اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں لاری، ٹرک. انگلش زبان کا لفظ ہے TRUC ٹرک. اس کو کہتے ہیں چھکڑا. بسوں، ٹرکوں اور موٹر کاروں، چھوٹی گاڑیوں کی بے ترتیب، جن کی کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی سلیقہ نہیں تھا، ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی تھی. کوئی کسی کا منہ اس طرح مڑا ہے، کوئی ادھر گھسی ہوئی ہے، کوئی ادھر. بے ترتیب قطاریں، لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی، چمٹی ہوئی، جڑی ہوئی، آہستہ آہستہ، سلولی انتہائی کم رفتاری سے رینگ رہی تھی. رینگنا، چلنا، رینگ رہی تھی، چل رہی تھی، چل رہی تھی. بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. جو ہی ہم بڑی سڑک پر پہنچے تو نالے والے سارے ساتھی جو ایک ساتھ چل رہے تھے، چونکہ ہجوم تھا، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. فضا میں تلبیہ کی گونج کا سائبان بنا ہوا تھا. فضا میں تلبیہ کی گونج کہتے ہیں آواز کو. فضا کھلا، فضا میں تلبیہ کی گونج آواز کا سائبان، سایہ تنا ہوا تھا، پھیلا تھا. یعنی فضا میں صرف اور صرف تلبیہ کی آوازیں آ رہی تھیں، مسلسل آوازیں آ رہی تھیں اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. زمین پر ہزاروں مضطرب، اس زمین پر ہزاروں کے حساب سے مضطرب بے چین قدم تیز رفتاری سے ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے. بے چین تھے کہ ہم کس وقت مینا پہنچیں گے. ہزاروں حاجی بے چینی کی حالت میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تیز چلتے ہوئے ایک ہی منزل اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کا مقام کی طرف بڑھ رہے تھے، جا رہے تھے. کسی سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا. اس وقت کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا. مقدس مقام میں تھے. رابطہ کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا. واسطہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ تھا. دل کے ساتھ کس کے ساتھ جڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا تھا. کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلق اس وقت نہیں تھا. ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا. ہر شخص جمع کی اشخاص، یعنی ہر انسان، ہر فرد اپنی دھن، لگن، شوق. کس کی لگن؟ شوق. مینا جانے کی لگن، شوق، محبت. حج کرنے کی لگن، شوق، محبت، انس میں مست، جسے ارد گرد کی خبر نہ ہو، اور بے خود تھا، آپے سے باز، یعنی بہت ہی زیادہ خوش تھا اور مینا جانے کے لیے. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس. گرد و پیش ارد گرد کی پہاڑیوں پر، پہاڑ کی تانیس پہاڑیوں، پہاڑوں کی تانیس پہاڑیوں، گرد و پیش ارد گرد پہاڑیوں پر جھاپ جا جگہ جگہ چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی. یعنی ارد گرد جو پہاڑیاں تھیں ان پر ایسا لگ رہا تھا، جب ہم دیکھ رہے تھے ان پہاڑیوں کی طرف، تو ایسا لگ رہا تھا کہ چونے کی سفیدی جو ہے بکھری ہوئی ہے. یعنی کسی نے ان پہاڑوں پر چونا جو ہے پھینک دیا ہے. ہر طرف چونے کی سفیدی نظر آ رہی تھی. پہاڑ بالکل سفید نظر آ رہے تھے. لیکن قریب جب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی سفیدی نہیں تھی. یہ تو احرام و سفید لباس، حاجیوں والا سفید لباس پہنے ہوئے حاجی بیٹھے ہوئے تھے، جو دور سے چونے کی سفیدی کی طرح نظر آ رہے تھے، کیونکہ پہاڑیاں بالکل سفید ہی سفید نظر آ رہی تھی. اچھا، حاجیوں کے ٹولے، گروہ، جماعتیں، گروپ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے فاصلوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے. اچھا، قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی کلی نہ تھی، بلکہ رات کو شادیوں کے گروہ تھے. حاجی بیٹھے ہوئے تھے سفید لباس
ڈھلانوں نیچے والی زمین، نچلی زمین پر بسیرا رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی تقلید، ان کی پیروی، جس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح میں نے ایک جگہ ڈھونڈی کہ میں بھی بیٹھ جاؤں۔ میں نے ایک چٹان پتھریلی زمین کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی، پناہ جگہ، ٹھیک ہے، یعنی میں نے بھی ایک چٹان کے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر لی تھی۔ جس طرح وہ لوگ گروہ کی شکل میں پہاڑیوں کی نچلی زمین میں، نیچے والی زمین میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بھی ادھر اپنے لیے ایک جگہ منتخب کر دی اور میں ادھر بیٹھ گیا۔ ڈھونڈ لی مرکب امدادی سے۔ نیکسٹ پیراگراف، اگلی صبح، وہاں رات کھلے ازمان کے نیچے گزارنی پڑتی ہے مینا میں۔ اگلی صبح، اگلے دن صبح سویرے لاکھوں کا یہ قافلہ، لاکھوں کا یہ گروہ جمع قافلہ، کسی طرف چلتے ہوئے لوگ میدان عرفات کے میدان مرکب اضافی کی جانب طرف روانہ ہوا، چل پڑا۔ مکہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک مقدس میدان جہاں حاجی حج کے دن کھڑے ہو کر لبیک پکارتے ہیں، یہاں کچھ عرصہ قیام ہی حج ہے، یہاں کچھ عرصہ ٹھہرنا ہی حج ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس عرفات کا لفظ معرفہ سے نکلا ہے۔ معرفہ کا مطلب ہے پہچان۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایشیاء کوچک، میرے خیال میں سری لنکا کا علاقہ ایشیاء کوچک میں اتارا گیا، تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے رہے، اور ان کی بیوی اما ہوا بھی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طالب رہی۔ یہ لوگ پھر ایک دوسرے سے پچھڑ گئے تھے، 40 سال تک یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی، التجا کی، التماس کی، گڑ گڑائے، روئے، اے پروردگار عالم، اے دنیا کو پالنے والے، مجھے اس شخص کے حفظ بخش دے، مجھے اس شخص کے بدلے میں اس کی وجہ سے بخش دے جس کا عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آدم سے پوچھتی ہے، آدم تجھے کیسے پتہ چلا کہ عرش عظیم پر میرے نام کے ساتھ کسی ہستی کا نام لکھا ہوا ہے، کسی شخصیت کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، پروردگار عالم، جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ آسمان پر عرش عظیم پر، آخری عرش پر آپ کے نام کے ساتھ ایک شخصیت کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے، لہٰذا اس کے حفظ بخش دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بخش دیتی ہے۔ پھر اس میدان میں آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی ملاقات ہوتی ہے۔ 40 سال گھوم کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر کے وہ ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، لہذا وہاں جبرائیل امین نے ایک کا دوسرے سے تعارف کرایا، دونوں کا آپس میں تعارف کرایا، پہچان کروائی۔ اس وجہ سے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں، معرفہ سے جانا روانہ ہوا، طرف روانہ ہوا۔ اگلی صبح سویرے لاکھوں کا یہ ہجوم، یہ قافلہ میدان عرفات کی طرف چل پڑا۔ ان کے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا، میں بھی اس قافلے کے پیچھے چلتا ہوا میدان عرفات میں پہنچ گیا۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا۔ کچھ لوگ جو تھے جبل رحمت کی پہاڑی، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، رحمت کرم مہربانی کیا پہاڑ کے دامن میں نیچے جہاں سے پہاڑ شروع ہوتے ہیں میں بیٹھ کر وقوف کیا۔ وقوف واقفیت
موقعیت حاصل کرنا یا ٹھہرنا. میں نے بھی کئی جگہ ڈھونڈ لی, میں نے بھی ڈھونڈ لی اندازی سے, میں نے بھی بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر لی, بیٹھ گیا. شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا, اور پھر شام کو سارے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا. مزدلفہ منا اور عرفات کے درمیان ایک مقام ہے, ٹھیک ہے. وقوف 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں قیام جو کرتے ہیں اس کو وقوف کہتے ہیں قرار. اور یہ جو منا اور عرفات کے درمیان ایک مقام ہے مزدلفہ میں, ان لاکھوں کے ہجوم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا. مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی ادھر مزدلفہ میں بھی رات گزارنی پڑتی ہے. مزدلفہ کی جو رات تھی, اس کی رات چاندنی تھی, وہ رات ختم ہوتے ہی اس عظیم و شان تنہائی کے علامات بھی رخصت ہو گئے. عظیم و شان بلند مرتبہ تنہائی اکیلے پر کے علامات صحتیں بھی رخصت ہو گئے, چلے گئے. یعنی یہ ہے یہاں پر اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں, اپنے خشوع و خضوع کی بات کرتا ہے, اپنی دلچسپی کی بات کرتے ہیں, اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی لگن کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں لاکھوں کا یہ قافلہ جو چل رہا تھا, کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا. یعنی بندے کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ تھا, اپنے اللہ کے ساتھ تھا, اپنے پروردگار کے ساتھ تھا. اور وہ محسوس کرتا تھا کہ میں تنہا ہوں, میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی لوگوں کا ان کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا. یعنی یہ عظیم تنہائی جو اس مقام نے قدرت اللہ شاہ کو عطا کی تھی, وہ تنہائی کی ساتھ بھی رخصت ہو گئی. جو ہی جو ہے مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوئی, اس تنہائی کو بھی یہ رات اپنے ساتھ لے گئی, اس مزے کو, لطف کو, سرور کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلی گئی. جو منا, عرفات اور مزدلفہ میں لاکھوں کے ہجوم نے متحد ادا کیے تھے. وہ لمحات, وہ خوبصورت لمحات جو منا میں, عرفات میں اور مزدلفہ میں لاکھوں کے ہجوم نے مجھے دیے تھے, عطا کیے تھے, وہ مجھ سے چلے گئے. وہ قیمتی سرمایہ, وہ قیمتی وقت جو ہے مجھ سے چلا گیا. وقت لوٹ کر نہیں آتا, چلا جاتا ہے, کسی کا انتظار نہیں کرتا اور چلا گیا. ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا. عرفات میں جو حاجیوں کا ہجوم تھا, جو رش تھی لاکھوں کے لوگوں کا, اس میں سکون ہی سکون تھا, اطمینان ہی اطمینان تھا, خوشی خوشی تھی, مطمئن تھے ہم لوگ, بڑے خوش تھے. اب وہ نہ سکون رہا اور نہ وہ مزہ رہا, نہ وہ لطف رہا. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس. مراحل حج, مرحلہ کی جمع ہے مراحل, یعنی حج کی عبادات, یعنی مناسک حج سے فارغ ہو کر جن جن جگہوں پر جانا ہوتا ہے, جن جگہوں پر عبادت کرنی ہوتی ہے, جو حج کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے بعد میں مکہ معظمہ واپس آتے ہی, میں مکہ معظمہ واپس پہنچ گیا. واپس آتے ہی میرے ذہن میں ایک چیز جو ہے اٹھنے لگی کہ آپ مدینہ منورہ پہنچوں. ایک چغل سی ہونے لگی, ایک شوق سا پیدا ہونے لگا, ایک بے چینی سی آ گئی کہ کب میں مدینہ منورہ پہنچوں گا. یثرب اس کا پرانا نام ہے مدینہ کا, اور پھر یہ اس کا نیا نام ہے مدینہ. تو منورہ روشن, مدینہ کے لفظی معنی ہے شہر, روشن شہر. سونیتا ولیم, امریکن نیول چیف, جو جب چاند پر گئی, ہم نے بھی اخباروں میں پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, تو وہاں واپس آئی اور کہتی ہے کہ چاند سے پوری دنیا میں اندھیر نگری تھی, اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا, صرف مکہ اور مدینہ جو تھے وہ روشن تھے. تو میرے سر پر مدینہ منورہ کی دھن, لگن, شوق سوار ہو گئی. یعنی میں اس شوق میں ڈوب گیا کہ کس وقت میں مدینہ منورہ پہنچوں گا, اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے میں مدینہ منورہ پہنچوں. لیکن معلم, لیکن رہنما, استاد, معلومات دینے والے, علم دینے والے, لفظی معنی عبد الرزاق, رزاق کا بندہ, رزق دینے والے کا بندہ, ٹھیک ہے, لفظی معنی عبد الرزاق کے عبد کہتے بندے کو. محبوب نے, محبوب پیارا نے
بڑی سنگدلی، بے مرفتی، بہرمی، سخت زبان نے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز سے مجھے سمجھایا کہ میرے مدینہ شریف روانہ ہونے جانے کی، مدینہ شریف جانے کی تاریخ ڈیٹ سعودی حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی۔ کہتے جلدی نہ کرو، آرام سے بیٹھو، ابھی تم مدینہ نہیں جا سکتے ہو، تمہاری مدینہ جانے کی جو ڈیٹ ہے اور ٹائم ہے وہ سعودی حکومت جو ہے مقرر کرے گی، تب آپ جا سکیں گے۔ اس وقت تک میں صبر سے کام لوں، حوصلہ کرو، حوصلے سے کام لو، جلدی نہ کرو، اور بار بار مجھ سے اپنا پاسپورٹ نہ مانگو۔ وہ دستاویز جس پاسپورٹ کہتے ہیں، جس کے ذریعے فارن کنٹری کا سفر کیا جاتا ہے، وہ مجھ سے مانگ کر مجھے تنگ نہ کرے۔ ابھی مجھے تنگ دیکھ کر لفظ استعمال کیا، مجھے تنگ نہ کرے، جب حکومت تاریخ دے گی تو پھر آپ کو مدینہ روانہ کر دیں گے۔ معلم سے مایوس ہو کر، مایوس نا امید ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ معلم سے مایوس ہو گیا کہ ابھی نہیں جانے دیتا، چلیں خانہ کعبہ میں جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ سڑک پر سامنے سے پاکستان ایمبیسی کلاس انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں سفارت خانہ۔ مختلف ممالک میں ہر ملک کے جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ان کا ایک دفتر ہوتا ہے جس کو ایمبیسی کہتے ہیں، اور دفتر کا انچارج ہوتا ہے، اسے سفارتکار بھی کہتے ہیں اور ایمبیسڈر بھی کہتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ میں جو پاکستان کا سفارت خانہ تھا، ایمبیسی تھی، اس کی ایک گاڑی، ایک موٹر کار جو ہے مجھے دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ اس کار میں وہ اس سفارت خانہ جو تھا، ایمبیسی تھی، اس کے کچھ اہلکار، اس کے کچھ ملازم بھی اس کار میں بیٹھے ہوئے آ رہے تھے۔ چونکہ یہ CSP آفیسر تھا اور اس وقت جو یہ تھا صدر ایوب خان کا یہ ADC تھا قدرت اللہ شاہ، تو چونکہ یہ بڑا آدمی تھا لہٰذا ایمبیسی کے لوگوں کو یہ پہچانتا تھا۔ تو اب خانہ کعبہ کی طرف یہ چاہ رہا تھا، تو اس نے اس ایمبیسی کی ایک گاڑی آتی ہوئی، اس کو کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں عملے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے جو گاڑی کے اندر بیٹھے تھے، ان میں سے ایک شخص مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کار کو روکا اور الیک سلیک کہتے ہیں دعا سلام خیر و عافیت پوچھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد یہ مجھ سے پوچھ لیا۔ دعا سلام کے بعد ایک دم مجھ سے پوچھا، آپ مدینہ منورہ چلیں گے؟ کیا آپ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں؟ سوالیہ نشان، سائن آف انٹروگیشن۔ آپ مدینہ منورہ چلیں گے، اس کو بابین کے اندر لایا گیا ہے، یا کسی کے الفاظ کو اسی کے الفاظ میں انہی الفاظ کو دہرایا جاتا ہے شخص کے، تو اس کو بابین کے اندر لایا جاتا ہے، جس کے اندر کوشچن بھی ہے، اس لیے سوالیہ نشان بھی لایا گیا۔ اچھا، جواب کیا دیتا ہے قدرت اللہ شاہ؟ جی ہاں ضرور، میں نے بکرا کر کہا، لیکن کیسے؟ کہتا ہے ذرا بدحواس ہو کر، گھبرا کر کہا، کیونکہ میرے معلم نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر اب آپ مدینہ منورہ ابھی نہیں جا سکتے، آپ کی جو ڈیٹ ہے سعودی حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی۔ لیکن یہ ایمبیسی کا عملہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ پیچھے ذرا بدحواس ہو کر، حیران ہو کر اس نے مجھ سے پوچھا، لیکن کیسے؟ جانا تو چاہتا ہوں لیکن کیسے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راستے آیا ہوا پاکستانی آدمیوں کا ایک قافلہ، یہ تو دریائی جہاز کے ذریعے گیا تھا، خشکی کے راستے، کیونکہ لوگ گاڑیوں پر بھی جاتے ہیں، اس خشکی کے راستے آیا ہوا پاکستانی آدمیوں کا ایک قافلہ کارواں، مسافروں یا تاجروں کا گروہ آج شام جدہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سے بتایا کہ خشکی کے راستے جو پاکستانی حج کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک قافلہ آج شام سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے جدہ، وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر میں اس قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ جانا چاہوں تو ابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر آگے چلا جاؤں اور پھر ہم آپ کو جدہ روانہ کر دیں گے، بھیج دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس